میں نے تجھے امت کے لیے عہد ٹھہرایا ہے کہ ملک کو بحال کرے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 49واں باب 8ویں سے 15ویں آیات مقدسہ تک۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے دن تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ میں تیری حفاظت کروں گا اور تجھے امت کے لیے عہد ٹھہراؤں گا تاکہ تو ملک کو بحال کرے اور ویران میراثوں کو از سر نو آباد کرے۔ قیدیوں سے کہے کہ باہر نکل آؤ اور ان سے جو اندھیرے میں ہیں کہ منور ہو جاؤ۔ وہ راہوں پر چریں گے اور ہر ایک ٹیلے پر ان کی چراگاہ ہوگی۔ وہ نہ بھوکے ہوں گے اور نہ پیاسے، اور نہ گرمی اور نہ دھوپ سے ان کو کچھ ضر پہنچے گا، کیونکہ ان کا رحمان ان کا ہادی ہوگا اور پانی کے چشموں کی طرف ان کو لے جائے گا۔ میں اپنے سب پہاڑوں کو راہ بناؤں گا اور میرے راستے ہموار ہوں گے۔ دیکھ کوئی دور سے آئیں گے اور دیکھ کوئی شمال اور غرب سے اور کوئی سینین کی سرزمین سے۔ اے افلاک گیت گاؤ اور اے زمین تو خوش ہو، اور اے پہاڑوں راگ گانے لگو، کیونکہ خداوند نے اپنی امت کو تسلی بخشی اور وہ غریبوں پر رحم کرے گا۔ پر سیون کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے ترک کیا اور مالک مجھے بھول گیا۔ کیا عورت اپنے شیرخوار بچے کو بھول جاتی ہے کہ اپنے شکم کے فرزند پر رحم نہ کرے؟ اور اگرچہ وہ بھول بھی جائے پر میں تجھ کو نہ بھولوں گا۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 145 جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے۔ خداوند سب پر کریم ہے اور اپنی تمام مصنوعات پر مہربان ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، خداوند اپنے تمام اقوال کا سچا ہے اور اپنے تمام اعمال میں نیک ہے۔ خداوند سب گرنے والوں کو تھامتا ہے، جھکے منہوں کو سیدھا کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، خداوند اپنی سب راہوں میں صادق ہے اور اپنے سب کاموں میں نیک ہے۔ خداوند ان سب کے نزدیک ہے جو اسے پکارتے ہیں، ان کے نزدیک جو سچے دل سے اسے پکارتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 5واں باب 17ویں سے 30ویں آیت۔ جیسے باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، ویسے ہی بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس وجہ سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ وہ نہ صرف سبت کا احترام نہیں کرتا تھا بلکہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ بس یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتا دیکھتا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہی بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، کیونکہ باپ بیٹے کو پیار کرتا ہے اور جو کچھ آپ کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ وہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا کہ تم تعجب کرو گے، کیونکہ جیسا باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے ویسے ہی بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، کیونکہ باپ کسی شخص کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو سونپ دیا ہے، تاکہ سب بیٹے کی عزت کریں جس طرح سے کہ باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی عزت نہیں کرتا جس نے اسے بھیجا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر جس نے مجھے بھیجا ہے ایمان لاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور زیر فتویٰ نہیں ہوتا،
बल्कि वो मौत में से जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी दिया कि अपने आप में जिंदगी रखे, और उसे इख्तियार भी बख्शा कि अदालत करे, इसलिए कि वो इब्ने इंसान है। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनेंगे, और जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते निकलेंगे, और जिन्होंने बदी की है फतवा की क़यामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे मैं सुनता हूं वैसे ही अदालत करता हूं, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी को नहीं बल्कि उसकी मर्जी को जिसने मुझे भेजा है चाहता हूं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।